وظننت أنا أني بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد كل ما ذكره الذاكرون وصل على محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما كثيرا نافعا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا پارہ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ پارہ نمبر 1 میں ہم نے یہودیوں سے متعلق ان کی بہت ساری باتوں کے بارے میں پڑھا. پورے پارے میں ہمیں ایک چیز جو سمجھنے کو ملی کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا. گو کہ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تو وہ ناکام ہوئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ان کا مقدر بنا. تو پیچھے کیا وجہ تھی کہ اتنے انبیاء یہودیوں میں آئے پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار نہ بن سکے. کچھ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا, قرآن شریف کو مانا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے. لیکن اکثر یہودی جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود, پہلے بھی ہم آیت پڑھ چکے, اس پارے کے پہلے رکوع میں بھی یہ آیت پڑھیں گے ہم, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ نبوت کو تسلیم نہ کر سکے, قرآن شریف کی حقانیت کو نہ سمجھ سکے. اللہ رب العزت نے جس توحید کی دعوت دی اور اتنے انبیاء کو بھیجا ویسی توحید وہ تسلیم نہ کر سکے. اپنے حساب سے وہ توحید کے قائل ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. تو کس وجہ سے ایسا ہوا؟ تو بنیادی طور پہ ہمیں ان کی 2 خامیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں اتنا نقصان ہوا, اور جو انہی میں سے کامیاب ہوئے ان کی ایک خوبی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے ایسی ضدی قوم کے بیچ میں سے. تو جو ان کی خامیاں تھیں وہ 2 تھیں. جگہ جگہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس کا تذکرہ کیا کہ یہ ضدی قوم ہے. اس آیت رکوع میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کی پوری دنیا کی نشانیاں آپ ان کو اکٹھی کر کے لا دیں نا, پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ ان کے اندر ایک بیماری ہے ضد کی, کہ یہ خود کو ٹھیک کہتے ہیں اور کسی ٹھیک بات کو بھی پھر یہ ٹھیک کہہ نہیں سکتے. جس کے اندر ضد آ جاتی ہے وہ خود کو ہی صحیح سمجھتا ہے, کوئی خوبی اس کو خوبی نظر نہیں آتی. اور دوسرا حسد کی بیماری ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک نعمت کا حقدار میں ہوں, دوسرے کو جو نعمت ملی کیوں ملی, یہ کیوں جو ہے نا یہ اللہ رب العزت سے ایک قسم کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں نا, کبھی بھی بندے کو خیر کی راہ پہ چلنے نہیں دیتی, کبھی بھی کامیابی ان کا مقدر پھر نہیں بنتا. یہ 2 بہت بڑی خامیاں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بیان کی ہیں. ان میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں, خامیاں ان میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں, لیکن ان خامیوں کی وجہ سے وہ اپنی ان خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور جو خوبی جن میں
ایک خوبی جس کی وجہ سے انہی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں فرمایا، یتلون حق تلاوتی، کہ انہوں نے اپنی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھا جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے حق کا حق تھا۔ اس حق کی ادائیگی کے ساتھ جب انہوں نے اپنی کتاب کو سمجھا تو اللہ رب العزت نے ہدایت ان کا مقدر فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ ہم اگر اپنی کتاب کو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اللہ ضرور ہمیں عقائد صحیحہ عطا فرمائیں گے، ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھولیں گے۔ لیکن ہم اپنے خیالات فاسدہ، آباء و اجداد کی رسومات کو لے کر کے چلیں گے، اپنے ضد و عناد میں رہیں گے اور حسد کرتے رہیں گے، تو پھر جو ہے ہماری راہیں کھل نہیں سکیں گی۔ آگے بھی انہی یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے جو بات بات میں اعتراضات کیا کرتے تھے۔ پارہ ہی انہی کے تذکرے سے شروع ہو رہا ہے اور شروع میں ہی اللہ رب العزت نے انہیں بیوقوف فرمایا۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب یعنی اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، یعنی یہ یہودی، وہ کہیں گے اب، یعنی جب تحویل قبلہ ہوا، کہ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم اللتی، اپنے اس قبلے سے وہ جو کانو تھے علیہا، جس قبلے کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا کہ تحویل قبلہ کر لیا، قبلہ اپنا بدل لیا۔ تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ انہیں بہت لمبے چوڑے جواب نہ دیں، بس یہی بات ان کو سمجھا دیں، بحثوں میں نہ پڑیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ رب العزت کے لیے ہی مشرق ہے اور مغرب ہے، کہ ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ قادر ذات ہیں، جدھر چاہیں جس جگہ کو قبلہ بنا دیں اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پھر سب کے لیے جاری فرما دیں۔ تو یہدی، اللہ فرما رہے ہیں یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم تفصیل سمجھتے ہیں کہ قبلہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قبلہ کہتے ہیں سمت توجہ، کہ جدھر توجہ مرکوز کی جائے، جس رخ کی طرف اپنی توجہ رکھی جائے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ اب یہ قبلہ کیوں مقرر کیا گیا، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ رب العزت خالق و مالک و رازق ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی پرستش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادات کرنے کے لیے پھر کوئی جگہ مقرر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یوں ہی اللہ رب العزت جیسا اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یوں دیکھا جائے تو سمجھ یہی آتی ہے کہ اب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت نے جیسی ہمیں شریعت دے دی اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے جون سا طریقہ اختیار کیا جائے یا جون سی سمت اختیار کی جائے، طریقہ اور سمت وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، وہ یہ ہے کہ طریقہ بھی ہونا چاہیے اور سمت بھی ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ کہ کچھ عبادات اللہ رب العزت نے شریعت میں ہمیں ایسی دی ہیں جو انفرادی طور پہ ہیں، جو ہم مخفی طریقے سے بھی علیحدگی میں بیٹھ کر کے کسی طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ عبادات اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی شریعت کے اندر دی ہیں جن میں اجتماعیت ضروری ہے، جو اعلان کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، کچھ وقت کے ساتھ خاص کی ہیں جیسے روزے ہیں، کچھ جو ہے سمت کے ساتھ خاص کی ہے جیسے نماز ہے، اور کچھ جگہ کے ساتھ خاص کی ہے جیسے حج ہے۔ تو ان کے لیے یہ چیزیں اجتماعیت کے حساب سے ہونا ضروری ہے۔ اب اجتماعیت کے لیے اجتماعی اصول ہونے اور اجتماعی نظام ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک نظام نہیں ہوگا اجتماعیت برقرار نہیں رہے گی۔
تو اجتماعی نظام کو بنانے کے لیے ایک نقطۂ وحدت ہونا ضروری ہے کہ جس پہ سب کا اجتماع ہو کہ یہ یوں ہونا چاہیے. جب تک نقطۂ وحدت نہ ہو، یعنی ایک چیز پہ سارے اسی کو اختیار نہ کریں، تب تک اجتماعیت کا نظام برقرار نہیں رہ سکتا. اب نقطۂ وحدت کیا ہو؟ اب یوں دیکھا جائے تو کسی نے نقطۂ وحدت خاندان کو بنایا ہوا ہے، کسی نے نسب کو بنایا ہوا ہے، خاندان کو، کسی نے وطن کو، کسی نے زبان کو، کسی نے رنگ کو. لیکن یہ سارے نقطۂ وحدت ایسے ہیں نا کہ یہ غیر اختیاری ہے. مثلا جو ایک ملک میں پیدا ہو گیا وہ اب دوسرے ملک میں نہیں پیدا ہو سکتا، جو کالے رنگ کا ہو گیا وہ گورے میں کا ہو نہیں سکتا، جو ایک خاندان میں پیدا ہو گیا وہ دوسرے خاندان کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سارے نقطۂ وحدت ایسے ہیں کہ جو غیر اختیاری ہیں. تو غیر اختیاری نقطۂ وحدت پہ ساروں کا اجتماع ممکن ہے ہی نہیں کہ اب سارے کہیں کہ سارے ایک ہی خاندان کے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. سارے ایک رنگ کے ہوں، سارے ایک لباس میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر نقطۂ وحدت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہر زمانے کے اور ہر طرح کے لوگ آسانی اور سہولت کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکے، وہ اس نقطۂ وحدت کو اختیار کر سکے، جس میں امیر غریب کا فرق نہ ہو، جس میں شہری دیہاتی کا فرق نہ ہو، جس میں ایک دوسرے زمانے کا فرق نہ ہو، وطن کا فرق نہ ہو، رنگ و نسل کا فرق نہ ہو، کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے. ایسا نقطۂ وحدت ہونا چاہیے، ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں سارے جمع ہو سکیں. تو پھر یہ ظاہری بات ہے یہ کوئی انسان مقرر نہیں کر سکتا. اور اس نقطۂ وحدت کو ہی سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش بھیجے، کتابیں بھیجی کہ یہ نقطۂ وحدت سمجھایا جائے جس میں اجتماعی طور پہ سارے لوگ آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے. اب اس نقطۂ آپ دیکھیں شرعی احکام جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیے وہ ایسے دیے کہ جس میں ہر زمانے کے لوگ جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں اور آسانی سہولت کے ساتھ ہو سکیں. اب یہ نقطۂ وحدت دیکھیں اللہ رب العزت نے پھر سمجھایا انبیاء کے ذریعے، اور وہ ایسا نقطۂ وحدت رکھا جو ایک عقیدے کا، ایک فکری خیالات کا اور عقیدے کا نقطۂ وحدت ہے کہ ایک پہ جمع کیا. ہر پیغمبر نے آ کے کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی کس کی پرستش کرتا تھا، کوئی کس کی پرستش کرتا تھا؟ پیغمبروں نے آ کے ایک نقطۂ وحدت سمجھایا کہ آپ نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرنی ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے چرند پرند درند کائنات ساری اللہ رب العزت نے تخلیق فرما دی، اور انسان کی زندگی کے سارے بقا کے انتظامات بھی اللہ نے کیے. تو یہ نقطۂ وحدت آ کے پیغمبروں نے سمجھایا. اب پھر نقطۂ وحدت میں یہ ہے کہ جو عقیدے کا نقطۂ وحدت ہے اس میں کچھ نقطۂ وحدت ایسے بھی ہونے چاہیے تھے جو عملی طور پہ ہوں، عملی طور پہ. اب اصل نقطۂ وحدت عقیدے کا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اس میں نقطۂ وحدت عملی طور پہ کیا ہے؟ عملی طور پہ جیسے حج ہو گیا، یہ کیا نام ہے، روزے ہو گئے، نماز ہو گئی. تو یہ نقطۂ وحدت عملی نقطۂ وحدت ہے الگ الگ. ان چیزوں پہ نماز کے لیے قبلہ مقرر کر دیا، اور حج کے لیے جگہ مقرر کر دی، روزے کے لیے مہینہ مقرر کر دیا. یہ بھی نقطۂ وحدت ہے، لیکن یہ عملی نقطۂ وحدت ہے جو کہ اختیاری ہیں، غیر اختیاری نہیں ہے، ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے. اور جو غیر اختیاری نقطۂ وحدت ہے نا جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، مثلا یہ ہے کہ رنگ و نسل ہے، یہ ان کا بھی، کیونکہ ان کا اصل جو ہوتا ہے وہ تمدنی مفاد ہوتا ہے، معاشرتی زندگی میں ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو شریعت نے ان چیزوں کا بھی بہت خیال کیا. اب دیکھیں لباس کے طور پہ اب سب کا یونیفارم ایک ہی نہیں رکھ دیا اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے، سب کو اس میں آزادی دے دی، لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ شرعی کچھ قوانین دے دیے. مثلا جیسے یہ کہا گیا کہ لباس ایسا ایسا استعمال کیا جائے، مغربی تہذیب کی ان کے پیچھے نہ چلا جائے. من تشبہ بقوم فہو منہم، ایسی باڑیں لگا دی اللہ رب العزت نے، ان باڑوں کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے آزادی بھی دے دی. تو اب اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے
क़िबला मुकर्रर फरमाया। और सबसे पहला जो क़िबला है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो पहला क़िबला बनाया ना वो बैतुल्लाह है। वो सबसे पहले किसने बनाया? फ़रिश्तों ने उसकी तामीर की। फिर तूफ़ान नूह में वो ख़त्म हो गया, मुनहदिम हो गया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, जो पहले पारे के अंदर हमने पूरा किस्सा पढ़ा कि इन दोनों ने खाना काबा की तामीर की। उसके बाद भी कुरैश मक्का ने तामीर की वगैरह वगैरह। तो बहरहाल पहला क़िबला जो मुकर्रर हुआ हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत ने जिसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी वो बैतुल्लाह था। उसके बाद जो बनी इसराइल में अंबिया आए उनका क़िबला था बैतुल मुक़द्दस। लेकिन उनके नमाज़ पढ़ने का भी तरीक़ा ये था कि जब वो नमाज़ पढ़ा करते थे तो खाना काबा को भी सामने रखा करते थे। ये रवायात में मिलता है कि जितने भी अंबिया आए जिनकी उम्मतों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, उनका रुख जो है वो क़िबले की तरफ भी होता था। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मबऊस हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज़ फ़र्ज़ की गई और आपकी उम्मत पे नमाज़ फ़र्ज़ की गई, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रवायत तो यही है कि शुरू में ही जब नमाज़ फ़र्ज़ हुई तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान में नमाज़ पढ़ा करते थे कि उधर भी रुख हो और क्या नाम है बैतुल्लाह की तरफ भी रुख हो। लेकिन बाकी मुफस्सिरीन हज़रात यही फरमाते हैं कि जो मक्का के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद नमाज़ें पढ़ी, वो बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी। और जब आप मदीना में हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो मदीना के जो 16-17 महीने थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। तो जो मक्का के अंदर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी गई, वहाँ मुशरिकीन मक्का थे जो तर्ज़ ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ उनकी बातें बाकी थी उनमें अरब में, तो वो उनको लेके चल रहे थे। तो इस वजह से वो बैतुल्लाह का भी एहतराम करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ, उनकी दिलजोई करने के लिए कि वो इसको देखते हुए इस्लाम को कबूल कर लें। और मदीना में जो थे वो यहूद नसारा थे, यहूदियों की बड़ी बड़ी कौमें आबाद थी। तो वहाँ पे पहले 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का इसलिए हुक्म दिया गया कि वहाँ यहूदी हैं और यहूदियों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस है, तो ताकि वो मानूस हो कर के वो भी इस्लाम की तरफ रग़बत रखें और मुसलमान हो जाएं। लेकिन जब देखा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, अपने ज़िद्द व अनाद में ही हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की चाह भी यही थी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी मबऊस नहीं हुए थे उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो चीज़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत की चल रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इक़्तिदा फरमाया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये चाह थी कि मेरे आबाओ अजदाद का ये क़िबला है तो हमारा भी क़िबला यही हो जाए। लेकिन ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने पैगम्बरों के जो दिल की चाह होती है उसको पूरा फरमाते हैं, लेकिन वो उस वक़्त तक दुआ नहीं करते जब तक उन्हें अल्लाह ताला की तरफ, ये भी एक ख़ास समझने वाली बात है कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका, बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरा अक़दस बुलंद किया करते थे, उठाया करते थे, ये चाह रखते हुए कि अल्लाह ताला तहवील क़िबला का हुक्म नाज़िल फरमा दे। तो जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नहीं होती थी उस वक़्त तक कोई पैगम्बर भी अपने दिल की चाह की दुआ नहीं करते थे, ऐसी वैसी जो अहकाम शरीया से मुताल्लिक़ हों। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार इतनी चाह के साथ चेहरा आसमान की तरफ वही के इंतज़ार में उठाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगम्बर की बात को पूरा करना चाहते थे।
اور پھر یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یہ حکم نازل کر چکے تھے اور یہ اطلاع پہلے ان کو دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہوگا، اصلی قبلہ، وہ بیت اللہ ہوگا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا اور یہ 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اچھا، جب قبلے کا حکم نازل ہوا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا. اور جب تحویل قبلہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو قبیلہ بنو اسلم کے لوگ تھے، اسلمہ کے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر ان کو آواز دی گئی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا ہے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے فوراً نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا اور آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، آدھی نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور جب انہوں نے منہ پھیر لیا تو ظاہری بات ہے اس وقت ایسا تھا کہ اگلی صف مردوں کی ہے، پھر پیچھے عورتوں کی ہے، پھر بچوں کی، اس طرح صف تھی. تو یعنی عورتیں آگے آ گئی اور مرد حضرات پیچھے ہو گئے. بہرحال یہ تحویل قبلے کے حکم انہوں نے اسی وقت عمل پیرا ہو گئے، اسی وقت پھر گئے. اس کے بارے میں 2-4 مسائل ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں. تو پھر جو ہے اس دن نہیں، اس سے اگلے دن جو ہے قباء کی مسجد میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی جو ہے پھر اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب یہاں 2 مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے، پتہ نہیں یہ مسائل سمجھانے چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن تھوڑا بہت ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. خبر واحد کہتے ہیں صرف ایک سے اطلاع ملی ہو، اور حدیث مشہور اسے کہتے ہیں، متواتر اسے کہتے ہیں جو بہتوں نے روایت کی ہو. اور ایک قطعی حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا ایک قطعی حکم ہے، اور ایک ہوتا ہے ظنی حکم جو بہت پکا حکم نہیں ہوتا، فرضیت کے والا حکم نہیں ہوتا. تو اب صرف خبر واحد سے وہ گھوم گئے. ایک بندے نے اطلاع دی نا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، نماز کے اندر میں ہی انہوں نے حکم کو تبدیل کر لیا، تو کیا یہ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ تو اب یہاں مسئلہ اس طرح ہے، جو علماء احناف فرماتے ہیں کہ وہ جو قبلے کا حکم تھا نا وہ ظنی ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تذکرہ بھی فرماتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کی چاہ تھی سارے صحابہ جانتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ انہی دنوں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جانا ہے اور کسی ٹائم بھی ہو جانا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی چاہ کے ساتھ کسی امر کے بارے میں فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ پورا فرما دیتے ہیں. اور وہ اتنی چاہ کیوں فرماتے ہیں؟ جب پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. جب تک اجازت نہ ہو اتنی چاہ پیغمبر رکھتے ہی نہیں ہیں کسی حکم کے بارے میں. جب اتنی چاہ ہے تو پتہ چلا پیچھے سے اللہ کا حکم ہے، اور جب اتنی چاہ ہو چکی تو پتہ چلا اب تحویل قبلہ ہو جانا ہے. تو وہ حکم قطعی نہیں رہا، وہ ظنی ہو گیا کہ کسی ٹائم بھی اس نے تبدیل ہو جانا ہے. تو جو ایک بندے نے بھی کہہ دیا تو گویا کہ وہ حکم قطعی دلیل سے ثابت ہو گیا. ایک بات، اور دوسری بات یہ مسئلہ بھی ہے، ہم اپنی نمازوں میں اکثر اس چیز کا خیال نہیں کرتے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہمارے ساتھ کوئی آ کے نماز پڑھنا ہو جائے، ہم تھوڑا سا سرک جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا آگے ہو جاتے ہیں. ہمارے بال نظر آ رہے ہیں، موبائل سے ہمیں کوئی کہے کہ وہ آپ کے بال نظر آ رہے ہیں، ہم فوراً اپنا دوپٹہ صحیح کر لیتے ہیں. کوئی بھی باہر سے کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کی فوراً سے نماز کے اندر ہی اتباع کر لیتے ہیں. تو آیا یہ اتباع جو ہے اس نے ہماری نماز کو فاسد کر دیا یا ہماری نماز ابھی باقی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا ہے. اب وہاں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے تو باہر سے آنے والے نے اطلاع دی اور انہوں نے فوراً باہر غیر نمازی کی اتباع کر ڈالی. اب ان کی نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس سے بہت ساری باتیں ہیں. لیکن اس کے اندر 2 باتیں، 2 مسئلے.
ایک مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے جو جس کی غیر نمازی کی اتباع کی گئی ہے اس کا حکم کیا تھا، امر الہی تھا یعنی احکام شرعی تھا، یا اس کی اپنی کوئی ذاتی بات تھی؟ اگر احکام شریعت میں سے کوئی حکم تھا تو نماز نہیں فاسد ہوئی، لیکن اپنی ذات کی کوئی بات کی تو پھر اگلے نے اس کی اتباع کی تو نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ بات سمجھ آئی ہوگی؟ مثلاً انہوں نے نماز کے متعلق بات کی کہ بھائی قبلہ چینج ہو چکا ہے، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا، ایک شرعی حکم دیا، شرعی حکم پہ وہ گھوم گئے، ان کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ ہمیں باہر سے کوئی کہتا ہے نا کہ جگہ تھوڑی ہے، تھوڑا سا ساتھ ہو جاؤ، تھوڑا سا ساتھ ہو جاؤ، تو اگلا کیا ہو جاتا ہے؟ ہم نے اس کے کام کی اتباع کی، ہم نے حکم شرعی کی اتباع نہیں کی، تو ہماری نماز کیا ہو گئی؟ ہماری نماز ٹوٹ گئی۔ فاسد کا کیا مطلب ہے؟ نماز ٹوٹ گئی۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ نماز میں بھی بال یا یہ گٹا ٹخنا یہ اتنی دیر میں کھلے رہیں کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ایک ہوتی ہے مکروہ ہو گئی ہے، ایک ہوتی ہے مفسد صلاح ہو گیا وہ، کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب نئے سرے سے پڑھنی ہے، تو یہ ان باتوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں بات ہم کر رہے تھے قل للہ المشرق والمغرب، اللہ نے بات سمجھا دی۔ اللہ نے بات کیا سمجھائی؟ کہ یہ مشرق و مغرب، شمال جنوب سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سارے اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جہت کچھ بھی نہیں ہے، جگہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک ہی جگہ بننے والی اینٹ ایک باتھ روم میں لگ جاتی ہے تو ایک مسجد میں، جو مسجد میں لگتی ہے اس پہ پیشانیاں ٹیکتے ہیں، اور جو باتھ روم میں جاتی ہے اس پہ ننگے پاؤں بھی کوئی پاؤں نہیں رکھتا، ایک ہی جگہ بنتی ہیں۔ تو جگہ کے بات نہیں ہے، چیزوں کی بات نہیں ہے، بات پیچھے حکم الہی کی ہے۔ پیچھے بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنی شانیں ملی، جو ان کو امام للناس کا انعام ملا، اور اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، اور اللہ رب العزت نے جو ان کی تعریف کی، یہ سارا کچھ میں نے اس کو کیوں دیا؟ ایک تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب کے پیچھے ان کے پاس ایک بہت بڑا گر تھا، وہ کیا تھا؟ اطاعت حق کا۔ جس ٹائم اللہ نے جو کہا فوراً مان لیا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچے کو دیکھا، نہ آتش نمرود کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ اپنے شہر کو دیکھا، نہ پردیس کو دیکھا، نہ بیابان جنگل کو دیکھا، کچھ بھی کہیں بھی کسی موقع پہ اپنا ساتھ چلتا ہوا جوان بچہ نہ دیکھا، چھری گردن پہ رکھ ڈالی، تو کیا تھا ان کے پاس؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان سے اللہ نے کہا مان لو، تو کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین۔ کیوں نہ مانوں؟ سارے جہاں کا رب ہے۔ اب ہم وہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ماں بچے سے کہے کہ آپ میری بات مان لو تو وہ کہے ٹھیک ہے میں مانوں گا، یہ ایک بات ہے۔ وہ کیوں نہ مانوں؟ میں آپ میری ماں ہیں، آپ میری ماں ہیں، تو پھر تو ماننا ہی ماننا ہے، پھر نہ مانوں تو یہ تو ظلم ہے، اور مان لوں تو آپ پہ احسان کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کا حق ہے نا۔ تو اسی لیے اسلمت لرب العالمین۔ تو یہ یہاں بھی اللہ یہی سمجھا رہے، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔